یہ ہو کہ صحافت میں بھی سیاست کا جو رجحان ہے وہ بھی غائب ہو جائے، وہ بھی صحافی بن کے رہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم کا کردار ادا کرنا چھوڑ دیں. یہ میری رائے ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ بزنس میں بھی یہ لوگ پیورٹن پولیٹیکل پارٹیز پالیٹکس کریں. یہ ایک آئیڈیل ہے اور اس آئیڈیلزم کی طرف سفر جاری ہوگا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل کردار کم ہونا چاہیے، بتدریج کم ہونا چاہیے، گریجولی کم ہونا چاہیے، اور آہستہ آہستہ سویلینز کو یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر ڈیلیور کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اور سفر کی ضرورت ہے. اس کے لیے سلطان رائی بننے کی ضرورت نہیں ہے. سلطان رائی اور مولا جٹ کا فارمولہ ناکام ہوگا، اور جو جینوئن پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ اس فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں وہ انٹر ڈائلاگ کریں گے سوسائٹی میں اور ڈفرینٹ آرگنز کے بیچ میں. جوڈیشری کو بھی پولیٹیکل رول میں اپنے کردار پہ ضرور غور کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو خود کرنا چاہیے. ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، کیا ہم ریاست کی جو فنکشنالٹی ہے اس کی ادائیگی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یا کوسچن مارک. جی پلیز. سر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے بلوچستان میں. چلیں آپ بولیں پھر میں ان سے بات کروں. جی فرمائیں. اچھا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جلاؤ گراؤ کے معاملات ہوئے جن میں تمام جو بلوچستان کی پارٹیاں سیاسی کو لبس رہی ہیں یا ان کا کردار ہے. چیلر کا لے اور چیف آف شہید ہوئے دوارا پروٹا جلا دیا گیا. جس ٹائم میڈم پی ایچ ڈی میں تھی جالے کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جو سر تمام جو ہے سیاسی جماعتیں تمام چیزوں کو جو ملوث. اس ٹائم آپ لوگ کا جو رد عمل ہے یہ دیکھنے میں نہیں ہے. تاثر یہ ہے کہ صرف فوجی تنصیبات کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے جو رد عمل ہے لوگوں کا اور یہاں پر آ رہے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں موب کا ریئیکشن جلاؤ گھیراؤ یہ ساؤتھ ایشیا کے پولیٹیکل کلچر میں موجود رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح جالب صاحب کا واقعہ آپ نے بتایا، گرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہڈن طنز آپ کا بی این پی میں ان کا ماضی اور موجودہ بی اے پی کے کردار کے حوالے سے تھا. یہ خوبصورت طنز کرنا چھوڑ دیا کریں، سوال کیا کریں. بات میرے بھائی یہ ہے کہ جلاؤ گیراؤ تھوڑ پوڑ وہ پولیٹیکل بیہیویئر نہیں ہے جس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے، جس کو اپروو کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم تو اعلان کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں محترمہ شہید ہوئی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگا ہے، نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے ہیں، اور جالب صاحب اور پولیٹیکل ورکرز نواب اکبر بگٹی مختلف لوگ جان سے گئے ہیں. اس کے باوجود کسی نے جو ریاست کے استعارے تھے، یہ برٹش فوج کے دفتر نہیں ہے میری جان. دس از دا سمبل آف پاکستان's نیشنل آرمی. آپ اگر یہ تصور کر رہے ہیں کہ ایک قومی فوج، ایک نیشنل آرمی کو ڈیفینڈ کرنے میں ہم اپولوجیٹک ہوں گے تو آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. ہم ضرور اسی لیے زیادہ ریئیکشن شو کر رہے ہیں کہ یہ فوج کی تنصیبات پہ حملہ ہوا. کوئی ہم چھپا نہیں رہے اس بات کو. اس بات پہ سوال کریں جس کو ہم کنسیل کر رہے ہوں، جو چھپی ہوئی ہو. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیوں نہیں دی جا سکتی؟ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ معاشرے کا ایک سوشل آرڈر ہوتا ہے. طوائف الملوکی سے یہ ڈیفنس فورسز آپ کو روکتی ہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ اس چار دیواری میں آج پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہوں، ایک سینس آف سیکیورٹی ان انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے ہے. اگر یہ گریں گے خاکم بدہن تو پورے ریاست کا ڈھانچہ گرے گا. اس لیے ہم زیادہ ریئیکشن شو کر رہے ہیں. جی جلال صاحب. افواج پاکستان کی بات کو نشانہ بنانے کے بعد ایک سوال آپ اسی تناظر میں یہاں پر موجود ہیں. آیا اس کی تقدیم ملک کے دیگر اداروں پر یا سب کے دیگر پہلوؤں پر کیا ہے؟ اور بار بار جیسے کہ دیکھیں کہ اس کی پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواریں بنا کی گئی ہے، ادھیکش اندر اس کے شور شرابہ کیا گیا ہے، اور ووٹ کی گئی ہے.
آئین پس ہوا ہے، آئین پس ہوا ہے، آئین کو معاف کرے جو میں نے لوٹا گیا ہے، کیا یہ اس چیز کا نہیں کرتی کہ اس پر بھی کسی یکجہتی کا اظہار ہو، جس طرح آج ہونا چاہیے، اگرچہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یا پھر وہاں پہ اور ماشاء اللہ لگ گیا اور لائبریٹ نہیں، بس اس کو معاملہ ختم۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ کیا پہلے ریاست کا وجود آیا؟ آپ کی جو بنیادی سوال ہے میں اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چچا غالب فرما گئے ہیں کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتا۔ جو جلوہ ہے، جو اظہار ہے، جو ایکسپریشن ہے، وہ مائنڈ اور باڈی کے امتزاج سے ہوتا ہے۔ باڈی وجود میں آتی ہے، اللہ نے پہلے تخلیق کیا ان آدم کے بدن کو، اور دوسرے فیز میں اس میں پھونکی گئی روح۔ اب اگر بدن کا وجود نہ ہوتا تو روح تو بھٹکی ہوئی رہتی۔ جمہوریت، آئین اور آئین سے جڑے ہوئے جتنے ادارے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا روح ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ یہ جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں، یہ آئین، یہ معاشرے کا بدن ہے۔ بدن ہوگا تو اس میں روح پھونکی جائے گی، یقیناً دوسروں کو بھی اسی طرح پروٹیکٹ اور اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے، لیکن اس جرنی کی طرف ہم آہستہ آہستہ جا کے سیٹل ہوں گے۔ جو میں کاظم صاحب کو بھی عرض کر رہا تھا، ایٹ ونس یہ نہیں ہو سکتا۔ اس جوڈیشری کی جو آج امیجری ہے وہ ایک تقسیم امیج ہے، بدقسمتی ہے لیکن ہے تقسیم۔ جس انداز میں کسی ایک فریق کو ریلیف ملتا ہے، دوسرا فریق سمجھتا ہے کہ وہ محض ان کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے ہے۔ پارلیمنٹ کا بھی یہی امیج بنا ہوا ہے کہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، دوسرے اداروں کے بیچ میں بھی یہی تصورات ہے۔ اس کو آخر ریکنسائل کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس ریکنسیلیشن کی بجائے ان اداروں پہ چڑھ دوڑنا ہے، فتح کرنا ہے، انہوں نے مفتوح ہونا ہے، تو یہ فاتح اسلام یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے اس پہ لیڈ کرنا ہے، آپ نے انسپائر کرنا ہے۔ ہم تو عمران خان صاحب سے یہ تصور اور یہ امید رکھ رہے تھے کہ وہ ہماری انسپریشن ہوں گے۔ انسپریشن نہیں ہے، ریئیکشن ہے، تو ریئیکشن کو تو روکنا پڑے گا، ہماری ناچیز رائے ہے، اس لیے ہم اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان عوام پارٹی پاکستان جائے گی، انصاف عمران خان پابندی کو مطالبہ کرے گی، دوسرا نو کئی جو واقعات ہیں ملک بھر میں، آپ کو نہیں لگا کہ ریاست کمزور نہیں، عالمی تنصیبات ہیں وہ کمزور ہے، لیکن ریاست کا کردار نظر نہیں آیا؟ میں آپ کے دوسرا سوال کا حصہ صحیح نہیں سن پایا۔ جو واقعات ہوئے عالمی تنصیبات تک لوگ پہنچے، آپ کو نہیں لگتا کہ ریاست کی کمزوری کی وجہ سے لوگ وہاں تک پہنچے، کوشش نہیں کی، پولیس نے اس کا کردار ادا نہیں کیا؟ دیکھیں، میں یہ سوال مختلف جگہوں پہ اٹھ رہا ہے کہ اس وقت جو ریاست کا ریسپانس میکانزم تھا وہ کہاں تھا۔ ایک ویو کانسپریسی تھیوری کا ہے کہ جی اس کو الاؤ کیا گیا، دوسرا ویو یہ ہے کہ ریسٹرین شو کی گئی، اور ریسٹرین کو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے وہی نی جرک رسپانس نہیں دیا۔ اگر وہاں پہ آپ لاٹھی چارج شروع کرتے اور دوسرے ٹولز استعمال کرتے، شاید ایونچوئل آپ کو گولیوں کا استعمال کرنا پڑتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ ریسٹرین شو کرنے کے بعد اب پوری سوسائٹی میں یہ میسج جا رہا ہے کہ اب یہ ریڈ لائن بن گئی ہے، یہ حرکت کوئی نہ کرے۔ اب جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ انفارمڈ ہو چکی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس ڈیٹرنس کے اثرات آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اپروچ ثابت کر رہی ہے اپنے امپیریکل ایویڈنس سے کہ زیادہ بہتر تھی۔ ٹھیک، دیکھیں جو بھی مجوزہ قوانین ہے اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فرد کی پابندی یا جماعت کی پابندی کے ساتھ ہو، قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میں چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوں، مجھے کیا پتا ہے۔ جی مہربانی۔ آپ یہاں پر جو ہے سر ایک وقت آیا جب میں ووٹوں کے دور میں دیکھے جو اکثریت تھی وہاں پر اس کو جدید لگانے کی کوشش کی اور سالیہ سامنے آیا جس کا آج تک جو ہے ہم لوگ ضمانتی کرتے ہیں۔ ابھی بھی اسی طرح وہاں پر اکثریت ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹ جو عمران خان کے پاس ہے یا عوام اس کے ساتھ ہے، انہوں نے خود وضاحت کر دی کہ یہاں پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے بھی کارکنان تھے۔
अगर है भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छी बात। मोदी साहब ने तमाम जमात को दीवार से लगाना या इमरान खान की दीवार से, क्या वही तारीख को दोबारा नहीं बोलना चाहिए? मैं आपका शुरुआत आपने कहा कि अक्सरियत किस जमात की थी है? अच्छा शेख मुजीब के हवाले से दीवार से लगाया गया तो सही देखिए जी 70% जो है सर इमरान खान के साथ है। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो बड़ा ट्रिकी बिजनेस है। ये एक सब्जेक्ट है, इसको यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। इसका जवाब मैं आपको ये जब चलो बुशरा भी जवाब देगी, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आप उसको ऑन ग्राउंड कह रहे हैं, यानी इसका जो सैंपल होता है ना, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, जो सर्विस करते हैं, उन सैंपल को लोगों ने, इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने क्वेश्चन किया है। बहुत सारों की क्रेडिबिलिटी उस पर बनती है और बहुत सारे डिस्क्रेडिट होते हैं। अगर नहीं मानना है आपकी मर्जी, लेकिन है ये ऐसे ही। 70% है उनकी हमायत, 90% है, 50% है, इसकी रेलेवेंस नहीं है। जो जिस चीज की ये उनका हक है, खुदा करे सारा पाकिस्तान उनको सपोर्ट करे, मैं कौन होता हूं उस चीज को रोकने वाला। आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, उसकी फैक्चुअल क्वेश्चन को वो कर सकते हैं। जो ज्यादा अहम बात है वो इन्होंने रेज किया है। मैं दोबारा आपको अर्ज कर रहा हूं, न ये 1971 है, न कोई इस गलत फहमी में रहे कि इसको 1971 बनाया जा सकता है। ये इस गलत फहमी को दूर कर लें। ये 2023 है। जो पाकिस्तान मौजूदा है, इसकी फॉल्ट लाइंस और अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस में इतना फर्क है जितना फ्रांस में और युगांडा में है। वहां पर एक सिंगल लैंग्वेज बंगाली पॉपुलेशन, एक जियोग्राफिकल यूनिट जो कि आपका मशरकी सूबा था, एक आदमी के पीछे बकौले आपके अभी भी 70% है और वो 98% थी। सिर्फ 2 MNAs नॉन अवामी लीग जीत सके थे, बाकी सारी अवामी लीग के पास थी। इस यूनिफाइड पोजीशन में उन्होंने 1000 किलोमीटर की ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बाद, इंडियन इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल मिलिट्री हमले के बाद कहीं जाके इंडिपेंडेंस रियलाइज हुआ, अलहदगी मुमकिन हो सकी। तो ये 1971 और वो हालात मेरे भाई कतन नहीं है। हाँ, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसको यूज कर सकते हैं कि जी देखिए, फिर आप सानिया इकहत्तर आपको याद नहीं है। आप क्या कहते हैं इमरान खान की तरफ से फिर कहा गया? मैं आपको आपकी पहले इनके सवाल को मुकम्मल कर लूं? नहीं, पहले मुकम्मल कर लेते हैं। मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे शायद PTI है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में 374 MNAs में अगर कोई कोलिशन हुकूमत बनती है और 171 के फिगर को वो मुकम्मल करते हैं, तो ये उनका आईनी हुकूमत बनाने का इख्तियार है। 154 या 51 सीटों पे भी इमरान खान साहब के पास ये आईनी पोजीशन और स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपनी हुकूमत बना सकते। कहां से उनके पास मेजॉरिटी है? वो तो एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 171 की फिगर को पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। ये तो छोटी पार्टियों के सपोर्ट के साथ वो बने, तो वो भी कोलिशन हुकूमत में थे, ये भी कोलिशन हुकूमत। पहले कोलिशन हुकूमत उस तरफ बनी, अब इस तरफ बन गई। जी, कुछ आप बुशरा कहना चाह रहे हैं? बुशरा बताएगी किसने मुज़ाकरात करना। अच्छा, पहली बात ये कि आपके मैं सवाल का जवाब दूं कि आपने कहा कि 70% मकबूलियत है इस वक्त अवाम में। मेरा ख्याल है इमरान खान इज द बेस्ट क्रिकेटर, बट जिस तरह वो स्टेडियम तो खचाखच भर रहे, मगर मैच में वो फेल हो गया, मैच नहीं खेल पाया। तो सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने किरदार के साथ साथ आपको बहुत से ऐसे अहम फैसले हैं जिन पे अवाम का सोचना होता है। एक तरफ आप कशकोल तोड़ते हैं और कहते हैं मैं IMF के पास भीख मांगने नहीं जाऊंगा, और दूसरी तरफ आप IMF के पैर पर जाते हैं। फिर एक तरफ आप कहते हैं मैं MPs को लेके चलूंगा, यहाँ MPs बेचारे लाइन बनाए खड़े रहते थे, आप कभी उनसे मिलना गवारा नहीं करते थे। आपने अपनी कोलिशन पार्टीज उनके साथ क्या सलूक किया, ये आपके अखबार अच्छी तरीके से बयान करते हैं कि किस तरह का रवैया उनका था सबके साथ, किस तरह के डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, यहाँ तक कि पार्टी और इनकी कैबिनेट मेंबर्स की अल्फाज थे कि
کہ کبھی بھی عمران خان نے ہمارے مشوروں پہ عمل نہیں کیا. تو ایک اس طرح کی جب آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے جہاں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, جہاں آپ اپنے کیبنٹ ممبرز اپنی پارٹی کے لوگوں کو لے کے نہیں چل سکتے, تو اس کا نتیجہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ آج آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ آپ کی سپورٹ میں نہیں ہیں اور پارٹی چھوڑیں. دیکھیں ہم نے بچپن میں لیسن پڑھا تھا نا, پیٹریوٹزم کی, حب الوطنی, ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے. کیا یہ جو سب کچھ آج کل یہ ہو رہا ہے, کیا ہمیں وطن سے دور نہیں کیا جا رہا؟ یہ جو کچھ ہماری امپورٹنٹ عمارات کو جو آگ لگائی گئی یا تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا, یہ ڈائریکٹلی صرف ان کا کیا خیال ہے یہ فوج کو نقصان کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے پورے پاکستان کو نقصان پہنچایا, انہوں نے سب کو نقصان پہنچایا ہے. اور بتائیں, ایک طرف سے بات کرتے ہیں کہ میں اسرائیل کے خلاف ہوں, دوسری طرف آپ انڈیا, اسرائیل اور امریکہ کے عوام سے پیسے لے رہے ہیں. ایک کوشچن آپ سے ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام آئے سارے سیناریو کے پیچھے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ تحریک انصاف تو ان کے کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے ان کا نام آ رہا ہے, کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ عمران کہ جنرل فیض نے کور کمانڈر کا گھر جلایا. سچویشن کی بات کروں جو اس دیش تک یہ حالات پہنچے, اس کے پیچھے کا جو سیناریو ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ آخر یہ کہاں تک نوبت آئی. دوسرا یہ وہ اس میں پھر اگر جنرل فیض کے خلاف کارروائی ہوگی آرٹیکل 6 میں, تو وہ اور عمران خان صاحب دونوں پھانسی چڑھے گے. یار یہ مت نہ ہی کرو تو بہتر ہے. چھوڑو یار, بچوں جیسی بات ہے, چھوڑو.